ایک سردیوں کی کالی رات تھی جب میں اس ویران مکان کے ایک کچے کمرے میں بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ میرا جسم برف ہو چکا تھا اور کمرے میں دروازہ بھی نہیں تھا جو مجھے اس ٹھنڈ سے بچا سکتا۔ میرے پاس ایک پھٹا پرانا دوپٹہ تھا جسے میں نے خالی جگہ پر لگا دیا تاکہ سردی کچھ کم ہو، اور پھر ایک پرانے کمبل میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اچانک میری نظر کمبل سے باہر نکلی تو مجھے لگا جیسے کوئی باہر کھڑا ہے اور اس کا سایہ اس دوپٹے سے دکھائی دے رہا تھا۔ سردی کے ساتھ اب خوف سے بھی میرا بدن کانپنے لگا۔ نہ جانے باہر کون تھا؟ یہی سوچ کر میں نے ہمت کی اور باہر جا کر دیکھا۔ وہاں ایک لمبی سی چادر میں لپٹا کوئی شخص سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ باہر اتنی شدید دھند تھی کہ مجھے اس کی شکل ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں اندر سے لرز رہی تھی، لیکن ہمت کر کے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ اور اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص میری طرف گھور کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں ایک مسافر ہوں، لیکن دھند کی وجہ سے مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں بس ایک رات کی پناہ چاہتا ہوں، صبح ہوتے ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص بے حد مجبور ہے اور اسے میری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ اندر داخل ہوا اور میرے چھوٹے سے کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی چادر سے خود کو پوری طرح چھپا لیا تھا اور وہ فوراً ہی سو گیا۔ مجھے اسے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ برسوں سے جاگ رہا تھا۔ اس موسم میں مجھے تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہ شخص غافلوں کی طرح سویا ہوا تھا۔ مجھے وہ کہیں سے بھی مشکوک نہیں لگا، کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی خزانہ نہیں تھا جسے وہ چرا سکتا۔ اس خوفناک ماحول میں مجھے نیند بھلا کیسے آتی؟ اور پھر کسی اجنبی کے ساتھ اکیلے ایک کمرے میں ہونے کا سوچ کر میری نیند ویسے بھی اڑ چکی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ میری پیدائش پر میری ماں نے میرا نام گل بہار رکھا تھا، لیکن جب سے ہوش سنبھالا مجھے ہمیشہ یہی لگا جیسے صرف میرا نام ہی بہار ہے، جبکہ میری زندگی تو خزاں کی طرح ویران تھی۔ میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میرے پیدا ہوتے ہی ہمارے گھر کے حالات بگڑ گئے۔ والد ایک بہادر سپاہی تھے اور شہر کے ایک بڑے زمیندار کے وفادار ملازم، لیکن ایک دن والد ایک زمیندار کے دشمن کے وار سے زخمی ہو گئے۔ اس بے رحم زمیندار نے ان پر کوئی توجہ نہ دی اور انہیں ہسپتال لے جانے کی بھی زحمت نہ کی۔ میرے والد اسی طرح تڑپتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ماں رو رو کر بے حال تھیں۔ میں کافی چھوٹی تھی، اس لیے بس سہم کر رہ گئی تھی۔ اب مجھے بھی گھر کے حالات سمجھ آنے لگے تھے۔ والد کی زندگی میں ماں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، لیکن اب وہ مجبور ہو چکی تھیں۔ وہ کام کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھانے لگی، اور اس زمیندار نے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ہمارے گھر آ کر دکھاوے کے طور پر 5,000 روپے ماں کو تھمائے اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ماں کو اسی زمیندار کے گھر میں کام مل گیا۔ اب ماں مجبوری کے تحت اسی گھر کا کام کرنے لگی جس کے دشمن نے والد کو مار ڈالا تھا۔ لیکن مجبوری انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے۔ ماں صبح ہوتے ہی گھر کو باہر سے تالا لگا کر چلی جاتی، جبکہ میں اس بند گھر میں رہتی تھی۔ وہ گھر گم اور ایک جھونپڑی زیادہ تھی۔ مجھے کافی خوف آتا تھا وہاں۔ میں 5 سال کی تھی۔ اچانک ایک شام مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھے جکڑ رہی ہو۔ میں کم عمری کی وجہ سے کافی کمزور تھی، اسی لیے اپنے حواس کھو بیٹھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ماں میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میری بچی، کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں ابھی بھی وہ منظر یاد کر کے بلک بلک کر رونے لگی اور ماں سے کہنے لگی، ماں، مجھے اکیلے گھر نہیں رہنا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرو، میں اکیلے گھر پر نہیں رہ سکتی۔ ماں کو مجھ پر ترس آ گیا۔ ان کی ممتا مجھے اکیلا چھوڑنے پر گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اگلے دن سے ہی ماں مجھے اس زمیندار کے گھر ساتھ لے کر جانے لگی۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ اب میں اس گھر میں کھیلتی رہتی تھی، جبکہ ماں اس گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ ایک روز اچانک ہی کھیلتے ہوئے مجھ سے زمیندار کی بیوی کا پسندیدہ گلدان گر کر ٹوٹ گیا۔ ماں اس وقت صفائی میں مصروف تھی، لیکن جیسے ہی زمیندار کی بیوی نے یہ سب دیکھا تو مجھ پر زور سے چلانے لگی اور مجھے دھکا دے کر کہنے لگی، منحوس لڑکی، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں، تم نے کیا کر دیا؟ میرا اتنا قیمتی گلدان توڑ ڈالا۔ میں اس دھکے کی وجہ سے فرش پر گر گئی اور میرے سر پر شدید چوٹ آئی۔ ماں نے جیسے ہی دیکھا کہ سر سے خون نکل رہا ہے تو میری جانب لپکی۔ تب زمیندار کی بیوی نے ماں کو سخت لہجے میں کہا، خبردار جو تو اپنی بیٹی کے پاس بھی گئی تو، ورنہ تمہیں کام سے نکال دوں گی۔ ماں اسی جگہ جم گئی۔ وہ مجبور ہو گئی تھی اور میرے سر سے خون ویسے ہی نکلنے لگا تھا۔
کام سے فارغ ہوتے ہی ماں مجھے لے کر واپس گھر آ گئی اور میرے سر کی پٹی کرنے لگی۔ پر اچانک ہی ماں حیران ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، گل، تمہاری چوٹ کہاں گئی؟ تمہارے سر پر تو چوٹ کا کوئی نشان نہیں ہے۔ میں ماں کی بات پر ان سے کہنے لگی، ماں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سر سے تو خون بھی نکل رہا تھا، دھیان سے دیکھو، شاید چوٹ بالوں کے اندر چھپی ہو اور نظر نہ آ رہی ہو۔ پر ماں نے میرا سر ہر طرف سے دیکھ لیا لیکن چوٹ نظر نہ آئی۔ میں پریشانی سے ماں کو کہنے لگی، اب تو مجھے درد بھی نہیں ہو رہا۔ ماں نے مجھے پریشان دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی، ایسا اکثر ہو جاتا ہے، چوٹ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات ماں میری پریشانی دور کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماں کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے 9 سال ہو گئے تھے اور اب میں بھی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں اب کافی بڑی ہو گئی تھی۔ ماں مجھے کہتی تھیں کہ بیٹا اب تم گھر پر ہی رہا کرو کیونکہ تم جوان ہو گئی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے اور تمہیں پچھتانا پڑے۔ میں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ ماں ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ کیوں میری فکر کرتی ہو؟ میں تو خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہوں۔ پر ایک دن جیسے ہی میں زمیندار کے گھر گئی تو فیروز مالکن کے بیٹے نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے کمرے میں پانی کا گلاس لے کر آؤں۔ مالکن کی اس میں جان بستی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو اس نے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا، پر اگلے ہی لمحے میں نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا کیونکہ فیروز میرے ہاتھ کو چھونے لگا تھا۔ مجھے انہونی کا احساس ہوا، اسی لیے میں جلدی سے واپس چلی گئی تھی۔ اس دن سے ہی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے فیروز مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ ایک دن ماں گھر کے پنکھے صاف کر رہی تھی۔ جیسے ہی ماں کا پاؤں سیڑھی سے پھسلا تو ماں فرش پر گر گئی۔ ماں موقع پر ہی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں نے واویلا مچا دیا۔ 1 ہفتے تک تو میں سکتے میں رہی تھی۔ مالکن کو مجھ پر رحم آ گیا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے شفقت سے کہا، بیٹا اب تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، تم گھر میں اکیلی نہ رہو، آج سے تم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہا کرو۔ میں نے مالکن کی بات مان لی کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پر مجھے ایسا شدت سے محسوس ہوتا تھا کہ اس گھر میں میری عزت محفوظ نہیں ہے، کیونکہ فیروز اکثر مجھے اپنے کمرے میں بلاتا تھا اور مالک ہونے کے ناطے میں اسے انکار کر کے اپنی شامت نہیں بلوا سکتی تھی۔ وہ مالکن کا لاڈلا بیٹا تھا، اسی لیے اس کا کہنا مان کر میں اس کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، تبھی میں کوئی بہانہ بنا کر باہر نکل جاتی۔ میں اندر سے کافی سہم چکی تھی اور میں یہی چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے مجھے کہیں کوئی اور کام مل جائے۔ میرا کمرہ کافی بوسیدہ سا تھا اور یہ گھر کے باہر بنا ہوا تھا۔ کسی نے بھی اس کو گھر کا حصہ نہیں سمجھا تھا، جبھی تو اس کا داخلی دروازہ بھی نہیں تھا۔ مجھے اسی کمرے میں رہنا پڑتا تھا۔ پھر جیسے ہی سردیاں آئیں تو میرے لیے مشکل بڑھ گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اس رات جیسے ہی وہ شخص مجھ سے پناہ مانگنے لگا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ نہ جانے کب رات کو میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ وہ اجنبی شخص تو میرے کمرے سے غائب تھا اور مجھے کوئی خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ کب اٹھ کر چلا گیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، مالکن کو اس کے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، پر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اگر میں نے بتا دیا تو وہ خواہ مجھ پر شک کرے گی۔ اسی لیے میں نے مالکن کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ اب میں گھر کے اندر جا کر صفائی کا کام کرنے لگی تھی۔ مالکن مجھ سے بہت زیادہ کام کرواتی تھی۔ میں تھک بھی جاتی تھی لیکن کبھی اپنے منہ سے یہ شکوہ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی میں برتن دھو رہی تھی جب مجھے فیروز کی آواز آئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، گل بہار، برتن دھونا بند کرو اور جلدی سے میری شرٹ پریس کر دو۔ جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی تو میں جلدی سے اس کی شرٹ لے کر پریس کرنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسی احساس کے تحت میں پیچھے مڑ گئی تھی۔ جیسے ہی فیروز کو اپنے سامنے دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہ میرے بے حد قریب تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں سختی سے کہنے لگی، فیروز یہ کیا حرکت ہے، مجھ سے دور رہو۔ پر فیروز میری بات سن کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم خود مجھے اپنی جانب کھینچتی ہو اور پھر خود ہی مظلوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہو۔ وہ میرے اور بھی قریب آ گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دوپٹہ تو کرسی پر موجود تھا جو میں کپڑے پریس کرنے کے لیے سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھانے ہی لگی تھی جب اچانک سے ہی فیروز نے میری اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی تھی۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آ رہی تھی، پر اچانک سے ہی مجھے مالکن کی آواز سنائی دی، ارے یہ گل بہار کدھر غائب ہے؟
یہ آواز سن کر فیروز نے جھٹ سے مجھے چھوڑا اور اپنی شرٹ لے کر باہر نکل گیا، جبکہ میں اپنی بے بسی پر رونے لگی تھی۔ رات کو جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گئی، مجھے فیروز سے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ اگر اس نے سوتے ہوئے میرے ساتھ کچھ کر دیا تو میرا کیا بنے گا؟ میرے کمرے کا تو دروازہ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے میری نظر پھر سے کمرے سے باہر گئی تو دوبارہ وہاں پر کوئی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ تو وہی شخص تھا جو کل رات کو بھی آیا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر کافی غصہ آیا تھا۔ میرا دماغ پہلے سے ہی الجھنوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے میں نے آرام سے اسے کہا، اندر آ جاؤ۔ میرے کہنے پر وہ پھر سے اندر آیا اور اسی طرح بیٹھ گیا تھا۔ پر آج رات میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے پوچھ کر رہوں گی کہ آخر وہ کون ہے۔ میں جلدی سے اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، کیا آج بھی تمہیں تمہاری منزل نہیں ملی جو تم میرے اس غریب خانے میں تشریف لائے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں ایک سیاح ہوں اور 3-4 دنوں کے لیے اس شہر میں آیا ہوں۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد میں واپس اپنے شہر چلا جاؤں گا۔ دراصل میں سارا دن شہر میں گھومتا رہتا ہوں، پر جیسے ہی شام ہوتی ہے تو کوئی ٹھکانہ تلاش کرتا ہوں تاکہ میں کسی جگہ رات گزار سکوں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہوٹل میں قیام کر سکوں۔ میں نے 2-3 گھروں میں کہا کہ مجھے پناہ چاہیے، پر سب لوگ یہی سمجھے کہ شاید میں کوئی بھیدی ہوں جو ان کے گھر میں گھسنا چاہتا ہوں، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں غور سے اسے دیکھنے لگی تھی، پھر بولی، کیا تمہارے اپنے گھر میں کوئی نہیں ہے جو تم دوسرے شہر میں پھرتے رہتے ہو؟ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے اندر اس کا غم چھپا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا تو میں بھی اداس ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اپنے اماں ابا یاد آنے لگے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر میری کوئی فیملی ہوتی تو میں کبھی بھی سیاح نہ بنتا۔ اب تو بس یہی میری زندگی ہے کہ دوسرے شہر میں جا کر روزی تلاش کرتا ہوں، اسی لیے میں خود کو سیاح کہتا ہوں۔ وہ میرے اس کمرے کو غور سے دیکھنے لگا تھا، اور پھر اس کی نظر اس عالی شان گھر پر گئی جو اس کمرے کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ شخص سمجھ گیا تھا، تبھی کہنے لگا، تمہارے مالک کافی بے رحم ہیں، وہ تم پر اتنا ظلم کرتے ہیں، تم یہ کام چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کر میں جلدی سے بولی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں مجبور ہوں، تبھی تو اس کمرے میں کافی عرصے سے رہ رہی ہوں، اب تو مجھے اپنی عزت کا ڈر بھی نہیں لگتا۔ میری بے بسی پر وہ شخص بھی افسوس کرنے لگا تھا۔ اچانک ہی مجھے کافی تیز نیند آنے لگی، لیکن میں نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ اگلی صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے اس کمرے کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ یہ کام کون کر سکتا تھا؟ مجھے کافی حیرانی ہونے لگی تھی، کیونکہ مالکن تو اتنی رحم دل نہیں تھی، اور تو اور ان کا بیٹا فیروز، وہ تو میری عزت کے پیچھے پڑا تھا۔ میں نے وہ دروازہ کھولا اور کمرے کے باہر آ گئی۔ اچانک سے میری نظر اس شخص پر پڑی۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بلا کا حسین تھا اور اس دنیا کا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میرا چہرہ دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ میرے اندر کافی سوالات ابھر رہے ہیں۔ تبھی وہ بتانے لگا، یہ دروازہ میں نے لگایا ہے۔ رات کو تم کافی گہری نیند سو رہی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہارے کمرے کا دروازہ لگا دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی عجیب لگا۔ میں نے پوچھا، تم تو اس شہر کے بھی نہیں ہو، پھر تم نے یہ سب کیسے کیا ہے؟ میرے اس سوال پر وہ شخص خاموش تھا، پھر کہنے لگا، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، الٹا تم مجھ سے فضول سوال کر رہی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی، پر میں عجیب کشمکش کا شکار تھی، کیونکہ ایک دروازہ لگنے کی وجہ سے اچھا خاصا شور ہوتا ہے اور تو اور کافی گند بھی ہوتا ہے، لیکن میرا کمرہ تو بالکل صاف تھا اور نہ ہی شور کی وجہ سے میری آنکھ کھلتی تھی، کیونکہ میری نیند تو ویسے ہی کافی کچی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس دروازے کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ دروازہ سنہری رنگ کا تھا اور دور سے ہی چمک رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے وہ دروازہ سونے کا ہو۔ مجھے کافی تجسس ہو رہا تھا۔ وہ شخص بغور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تم نے بھی تو میری مدد کر کے مجھ پر قرض چڑھا دیا تھا، میں نے تو بس وہ قرض اتارا ہے۔ اگر تمہیں میری ضرورت پڑے تو تم میری مدد مانگنے میں کوئی بھی جھجک محسوس نہ کرنا۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس چلا گیا تھا۔ جیسے ہی مالکن اپنے گھر سے باہر نکلی تو دروازہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ کہنے لگی، گل بہار، یہ دروازہ تم نے کیسے لگوا لیا؟ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ میں تو تمہیں اتنے پیسے نہیں دیتی، تمہاری تنخواہ تو صرف 10,000 ہے اور یہ دروازہ بہت قیمتی لگ رہا ہے مجھے۔
میں مالکن کی بات سن کر کافی زیادہ گھبرا گئی تھی اور کہنے لگی، مالکن، میں نے کافی پیسے جوڑے ہیں اور رات کو ہی دروازہ لگوایا ہے۔ وہ ابھی بھی غیر یقینی نظروں سے اس دروازے کو دیکھنے لگی تھی۔ ان کے چہرے سے حسد صاف جھلک رہا تھا۔ میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس مالکن جیسے برے انسان اس دنیا میں ہیں تو اس شخص جیسے اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی اور میں نے جلدی سے دروازے کو لاک کر لیا تھا۔ اب مجھے فیروز کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا، جبکہ سردی بھی دور ہو چکی تھی۔ لیکن اچانک سے میں پیچھے پلٹی تو اس شخص کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ شخص تو باہر سے نہیں آیا تھا۔ میں حیرانی سے اس سے پوچھنے لگی، تم کیسے اندر آئے؟ تو وہ کہنے لگا، میں تو تمہارے ساتھ ہی اندر آیا ہوں، پر تم مجھے دیکھ نہیں سکی۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو میں نے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ کچھ دیر بعد وہ شخص واپس جانے لگا، تب میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں اسے کہنے لگی، رکو ذرا۔ میری بات سن کر وہ شخص رک کر مجھے ناسمجھی میں دیکھنے لگا۔ میں اس کی جانب بڑھی اور پوچھنے لگی، آخر تمہارا نام کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ کافی مسکرانے لگا تھا، پھر کہنے لگا، لوگ مجھے رحمت علی کہتے ہیں۔ میں نے اس کا نام سنا تو میں بھی مسکرا دی۔ مجھے اس کا نام کافی بھلا لگا۔ رحمت علی واپس چلا گیا تھا اور میں بھی کام کرنے کے لیے گھر کے اندر چلی گئی۔ ابھی میں لاؤنج میں پہنچی ہی تھی جب اچانک ہی مجھے فیروز کی آواز آئی، گل بہار، ایک کپ چائے کا لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ میں اس کا حکم سنتے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرا موڈ جتنا اچھا تھا اتنا ہی بدمزہ ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور چائے بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد میں اس کے کمرے میں گئی، پر فیروز اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور واپسی کے لیے پلٹی، پر اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ فیروز نے اپنے کمرے کا لاک لگایا ہوا تھا اور اب وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں فوراً ہی اس کی نیت جان گئی تھی، اسی لیے ایک طرف کو بھاگی تھی، پر وہ میرے قریب آنے لگا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی تھی کہ اس لڑکے سے میری عزت محفوظ رہے۔ فیروز میرے قریب آ گیا تھا، پر جیسے ہی اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو اگلے ہی لمحے ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ مجھ سے دور ہوا اور اپنا وہ ہاتھ دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ دیکھ کر میں بھی حیران تھی، کیونکہ فیروز کا وہ ہاتھ بری طرح سے جھلس چکا تھا۔ وہ درد سے چیخنے لگا تھا۔ مجھے بھی بھاگنے کا موقع مل گیا۔ میں نے جلدی سے وہاں سے دوڑ لگا دی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ اچانک ہی کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھایا تو رحمت علی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں اور بھی زیادہ رونے لگی تھی جب رحمت علی نے مجھے حوصلہ دیا۔ وہ مجھے یقین دلانے لگا کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت حوصلہ ملا تھا۔ میرے اندر ہمت پیدا ہونے لگی تھی۔ رحمت علی نے مجھ سے کہا کہ اب جب بھی فیروز تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے لگے تو تم مجھے یاد کر لینا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ فیروز کا وہ ہاتھ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مالکن بھی کافی پریشان تھی، لیکن رحمت علی کی وجہ سے میرے اندر ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ پر مالکن اب مجھ پر بلا وجہ کا غصہ کرنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے فیروز کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں تمہیں اس ماہ کی تنخواہ بالکل نہیں دوں گی۔ مالکن کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس تنخواہ سے ہی تو میں اپنا پیٹ پالتی تھی اور اپنے لیے کپڑے وغیرہ خریدتی تھی۔ میرے پاس تو اب کوئی پیسے بھی نہیں تھے۔ میں ساری رات روتی رہی اور روتے روتے سو گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ رحمت علی کو دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی تھی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا موجود تھا۔ میں اس سے پوچھنے لگی، رحمت علی، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس میں تمہاری ضرورت کا سارا سامان موجود ہے، تمہارا مہینے بھر کا گزارا ہو سکتا ہے۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی۔ وہ واپس چلا گیا اور میں نے اس تھیلے کو دیکھا تو اس کے اندر ایک لال رنگ کا لباس موجود تھا۔ وہ اتنا فینسی تھا کہ میں حیران ہو گئی کہ یہ سب رحمت علی نے کہاں سے خریدا ہے۔ ایک چھوٹے سے تھیلے کے اندر کھانے پینے کا سارا سامان موجود تھا، پر وہ ایسی چیزیں تھیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ مجھے اب رحمت علی کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ روز ہی میرے پاس آتا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس سے یہ سوال کرتی تھی کہ میں تو دروازے کو لاک لگاتی ہوں تو پھر تم اندر کیسے آ جاتے ہو، تو وہ میری بات سن کر مسکرانے لگتا تھا، میں ویسے بھی آ سکتا ہوں۔ اب مجھے یہ بات زیادہ پریشان نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے رحمت علی کافی اچھا انسان لگا تھا اور مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرے اندر رحمت علی کے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ مجھے وہ اپنے خوابوں کا شہزادہ لگنے لگا تھا۔ اس بھری دنیا میں میں بالکل اکیلی تھی۔
اگر میرا کوئی خیر خواہ تھا تو وہ صرف اور صرف رحمت علی ہی تھا۔ اسی لیے میں دل ہی دل میں اس بات کو اپنا چکی تھی کہ رحمت علی میری زندگی کا ایک اہم ساتھی ہے۔ فیروز کا وہ ہاتھ اب بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، پر اب وہ مجھے پانے کے لیے اور بھی بےتاب ہو گیا تھا۔ اس کے غلیظ ارادے میں جان چکی تھی۔ اس دن میں گھر میں کام کر رہی تھی کہ مالکن مجھ سے کہنے لگی، میں ایک اہم کام سے گھر سے باہر جا رہی ہوں، تم گھر کے اندر ہی رہنا اور فیروز صاحب کی ضرورت کا دھیان رکھنا۔ میں دل ہی دل میں خوفزدہ ہونے لگی تھی، پر جیسے ہی رحمت علی کی بات یاد آئی کہ اگر فیروز نے کچھ بھی کیا تو میں اسے یاد کر لوں، تو میں بے خوف ہو گئی اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ جیسے ہی فیروز نے میرا پرسکون چہرہ دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس نے یہ کہہ کر میرا چہرہ دبوچ لیا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ مجھے درد دے کر خود سکون میں رہ رہی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی، پر اگلے ہی لمحے میں اپنے دل میں رحمت علی کو یاد کرنے لگی۔ اچانک ہی فیروز کے سر پر ایک کانچ کی بوتل لگی۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا اور میں نے اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی تھی، پر اب میری زندگی خطرے میں تھی۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور مالکن آئیں گی تو سارا الزام مجھ پر ہی لگائیں گی۔ میں رونے لگی اور رحمت علی کو یاد کرنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں فوراً ہی اس کی طرف لپکی اور اس سے کہنے لگی، میں نے فیروز کو مار دیا ہے، اب مجھے مالکن چھوڑے گی نہیں، وہ میری جان کی دشمن بن جائے گی، میں ایک قاتل ہوں۔ پر رحمت علی نے مجھے چپ کروایا اور کہنے لگا، خبردار جو تم نے خود کو قاتل کہا، تم ایک نیک لڑکی ہو، تم بہت پاک ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اس کی بات پر حیران تھی۔ رحمت علی نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، چلو یہاں سے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی، تم مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ تب رحمت علی نے میرے ہاتھ تھام لیے اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ میں نے کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں لیا اور جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ رحمت علی میری بات پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اگر بھروسہ رکھتی ہو تو اپنی آنکھیں بند کر لو، اور جب تک میں نہ کہوں تم اپنی آنکھیں بالکل بھی نہیں کھولو گی۔ اس کی یہ بات مجھے کافی عجیب لگی، لیکن میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ پر اگلے ہی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا وجود ہوا میں اڑ رہا ہو۔ یہ احساس پاتے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولنی چاہیں، پر رحمت علی نے فوراً سے پہلے میری آنکھوں کے آگے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں پھر سے زمین کو لگ گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رحمت علی نے میری آنکھوں کے آگے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا مگر کافی خوبصورت گھر تھا۔ میں سب کچھ بھلائے رحمت علی سے کہنے لگی، یہ گھر تمہارا ہے؟ رحمت علی میری معصومیت پر فدا ہو گیا تھا۔ ہاں، پر آج سے یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ میں اس کی بات پر حیران تھی۔ اب سب کچھ بھلا کر میں رحمت علی کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ مجھے روز ہی یہ خیال بھی آتا تھا کہ رحمت علی آخر کون ہے اور وہ یہ سب کچھ کیسے کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے کوئی بھی کام معمولی انسانوں والے بالکل بھی نہیں تھے۔ لیکن پھر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اگر میں نے اس سے یہ سوال کیا تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں اس پر شک کرتی ہوں۔ اسی لیے میں رحمت علی سے ایسا کچھ نہیں پوچھتی تھی۔ مجھے اس کے گھر آئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ میری پسندیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جلد ہی رحمت علی سے اظہار محبت کروں گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے چاہنے لگا ہے۔ رحمت علی کے گھر کے ساتھ ہی حلیمہ کا گھر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے کہنے لگی، میری بہت خواہش تھی کہ میرا کوئی ہمسایہ ہو، پر جب بھی میں اس ویران جگہ کو دیکھتی تھی تو اس سچائی کو تسلیم کر لیتی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حلیمہ کی بات سن کر میں ششدر ہو گئی تھی۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ رحمت علی کا تو کہنا تھا کہ وہ بچپن سے اسی گھر میں رہ رہا ہے۔ رحمت علی پر میرا شک مزید گہرا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہہ دیا، حلیمہ کا کہنا ہے کہ یہ جگہ پہلے ویران تھی۔ رحمت علی میری اس بات پر خفا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، آج کے بعد سے تم حلیمہ سے نہیں ملو گی۔ رحمت علی کی اس پابندی پر میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں اس کے احسان تلے دب چکی تھی، اسی لیے میں نے اس کی بات مان کر حلیمہ سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا۔ اب میں اسی گھر میں بند رہتی تھی۔ رحمت علی کو بھی لگنے لگا تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ ایک رات جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گئی تھی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو رحمت علی موجود تھا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آج میں تمہیں اپنا راز بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے ایسا کون سا راز ہے جو رحمت علی مجھے بتانا چاہتا ہے، پر خود پر قابو پاتے ہوئے میں اس سے کہنے لگی،
بتاؤ رحمت علی، کون سا راز ہے جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو؟ رحمت علی میری بات سن کر اداس ہو گیا اور کہنے لگا، شاید آج کے بعد میں تمہیں اتنا اچھا نہ لگوں اور نہ ہی تم مجھ سے وہ پیار کر پاؤ جو اب تک کرتی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حواس باختہ ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے تو کبھی بھی اس سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، یہ سب تو میرے دل میں تھا، پر اب وہ جان گیا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں۔ رحمت علی پھر سے کہنے لگا، میں تم سے بہت الگ ہوں، میری دنیا تمہاری دنیا سے الگ ہے، میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس سے دور ہوئی اور یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں تو بس تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ میرے ابا حضور نے ایک ایسا گناہ کیا تھا جس کے لیے انہیں بہت پچھتانا پڑا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کانپنے لگی تھی۔ میں اس کے ساتھ اکیلی تھی، اس لیے مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اچانک ہی رحمت علی نے اپنی آنکھیں بند کی، پر اگلے ہی لمحے اس نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولیں تو میں اس کی آنکھیں دیکھ کر چیخنے لگی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں اندر سے خالی تھیں۔ میں جلدی سے اس سے دور ہونے لگی تھی، پر اس کمرے میں ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا تھا جس کے ساتھ ہی وہ جن زادہ غائب ہو گیا تھا۔ میں اسے بلانے لگی تھی، رحمت علی، رحمت علی، ایسا مت کرو۔ شاید میں یہ سچائی تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ میں نے اسے پورے گھر میں تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے حلیمہ کا خیال آیا تو میں جلدی سے اس کے پاس چلی گئی تھی۔ حلیمہ نے مجھے پناہ دے دی تھی، اب میں اس کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ میرا الگ کمرہ تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو مجھے جنزادے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ احساس مجھ پر پوری شدت سے حاوی ہونے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے جنزادے کی آواز سنائی دی، بہار، میری بات سنو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے وہ جنزادہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آنے لگا اور مجھ سے بولا، میرا ارادہ تمہیں ڈرانے کا بالکل نہیں تھا، میں تو بس تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا اور اب میرا کام ختم ہو چکا ہے، لیکن میں تمہیں اپنا مقصد بتانے آیا ہوں کہ میں نے تمہاری مدد کیوں کی ہے۔ اگر تم میرا مقصد جان لو گی تو مجھے سکون ملے گا اور میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں تنگ آ گئی تھی اور کہنے لگی، بھلا تمہارے مقصد سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں کیوں تمہاری بات سنوں؟ جنزادہ پریشان ہو گیا اور میری منتیں کرنے لگا، کہنے لگا، تمہیں اس پیار کا واسطہ جو تم مجھ سے کر بیٹھی ہو، اسی کی خاطر ایک دفعہ میری بات سن لو۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی۔ تب وہ کہنے لگا، یہ بات آج سے 11 سال پہلے کی ہے۔ میرے ابا حضور جنات کے سردار تھے، وہ کافی نیک تھے اور ہر کسی کا خیال رکھتے تھے۔ وہ اس شہر میں رہتے تھے جہاں ایک زمیندار کی حکومت تھی۔ اس زمیندار نے غریب لوگوں کی زمینوں پر راج کیا ہوا تھا۔ میرے ابا حضور کافی انصاف پسند تھے اور وہ لوگوں کی بہت مدد کرتے تھے، اسی لیے وہ انسان کے روپ میں رہتے تھے۔ لوگ میرے ابا حضور کو ڈھیروں دعائیں دیتے تھے، پر وہ زمیندار میرے ابا حضور کا دشمن بن چکا تھا۔ روز ہی وہ ان سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ابا حضور بھی تنگ آ چکے تھے، پر اچانک سے انہیں پتہ چلا کہ اس زمیندار نے اپنے لیے ایک سپاہی رکھا ہے۔ ابا حضور نے جیسے ہی اس سپاہی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے تھے، کیونکہ وہ سپاہی کافی نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ سپاہی ان کی اور زمیندار کی لڑائی کے بیچ میں آئے، کیونکہ وہ بے گناہ تھا۔ اس لیے ہمیشہ انہوں نے اس سپاہی کو یہی کہا کہ وہ اس لڑائی میں نہ پڑے، پر وہ سپاہی یہی بولتا تھا کہ وہ تو مجبور ہے۔ ایک دن اچانک سے ہی ابا حضور زمیندار کا کام تمام کرنا چاہتے تھے، جب وہ گولی اس زمیندار کے بجائے اس بہادر سپاہی کو لگ گئی تھی۔ وہ سپاہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یہ صدمہ میرے ابا کے لیے کافی گہرا تھا، کیونکہ ان سے آج تک کسی بے گناہ کا قتل نہیں ہوا تھا، پر وہ سپاہی واحد شخص تھا۔ اسی وجہ سے ابا حضور 11 سال سے بے بسی کی حالت میں چارپائی پر پڑے ہیں۔ سب یہی بولتے ہیں، جب تک اس گناہ کی بھرپائی نہیں ہوگی تب تک وہ اس چارپائی پر ہی رہیں گے۔ ہماری جنات کی بستی میں تمام بڑے جنات نے ایک پنچایت رکھی تھی، اسی کے تحت مجھے انسانی دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ اس سپاہی کی مدد کر کے میں اپنے ابا حضور کا گناہ مٹا سکوں۔ وہ جنزادہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں اس کی کہانی کافی غور سے سن رہی تھی۔ جیسے ہی وہ رکا تو میں جلدی سے اس سے پوچھنے لگی، پر وہ سپاہی کون تھا؟ جنزادہ کہنے لگا، وہ سپاہی تمہارے ابا تھے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ جنزادہ کہنے لگا، اسی وجہ سے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ بچپن سے میں تمہاری حفاظت کی کوشش کرتا تھا،
پر اس وقت میری طاقتیں اتنی زیادہ نہیں تھیں کہ میں تمہیں پورے طریقے سے محفوظ کرتا، لیکن میں اپنی سی پوری کوشش کرتا تھا۔ جنزادے کی بات سن کر مجھے بچپن کا وہ دن یاد آیا جب میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں جنزادے کے سامنے بت بن کر کھڑی تھی، کیونکہ مجھے تو اپنے ابا کی موت کی وہ کہانی معلوم تھی جو زمیندار نے بتائی تھی۔ جنزادہ مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میرے ابا حضور کے ایک گناہ کی وجہ سے تمہاری زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی بات سنی تو جلدی سے ہی یہ سوچ کر اسے معاف کر دیا کہ جو مصیبت آتی ہے وہ تو آ کر رہتی ہے۔ جنزادے نے میرا کافی شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آج سے یہ گھر تمہارا ہے، میں نے یہ گھر تمہارے لیے ہی تعمیر کروایا تھا۔ پر میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہارا اور احسان نہیں لے سکتی۔ لیکن جنزادہ کہنے لگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میرے ابا حضور کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اسی لیے تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی۔ میں بھی مجبور ہو گئی تھی، اسی لیے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر تم مجھے میرے آبائی شہر میں گھر بنا کر دو گے تو میں راضی ہوں گی۔ جنزادہ میری بات سن کر مسکرانے لگا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے رحمت علی کا روپ یاد آنے لگا تھا، پر وہ سب تو ایک سراب تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا کہ میں دوبارہ کبھی نہیں بہکوں گی۔ جنزادہ مجھے میرے اپنے شہر لے گیا اور اب وہ اسی جگہ پر مجھے گھر بنا کر دینے لگا تھا جدھر میں بچپن میں رہتی تھی۔ وہ گھر 2-3 ہفتوں میں بن گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس گھر کو دیکھا تو وہ گھر دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ جنزادہ واپس جانے لگا۔ اس نے جانے سے پہلے مجھے ایک تھیلی دی تھی، وہ تھیلی پیسوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ جنزادہ میری حیرانی جان کر کہنے لگا، تم ان پیسوں سے اپنا مستقبل سنوار سکتی ہو۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور اب اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگ گئی تھی۔ میں اس جنزادے کو بھولنا چاہتی تھی، لیکن جب بھی سونے لگتی تو مجھے اس کی یاد آنے لگتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جنزادہ نیک ہے اور وہ کبھی بھی خود سے میرے پاس نہیں آئے گا، پر میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب کبھی اسے نہیں بلاؤں گی۔ ایک شام مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے گھر پر موجود ہے۔ مجھے فوراً ہی رحمت علی کا خیال آیا تھا، شاید جنزادہ رحمت علی کے روپ میں مجھ سے ملنے آیا ہو۔ میں فوراً ہی اس کی جانب بھاگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ سامنے فیروز تھا جو مجھے اپنی غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تجھے کیا لگا؟ کیا میں اتنی آسانی سے مر جاؤں گا؟ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ میری جانب بڑھنے لگا تھا، لیکن آج رات شاید کوئی میری مدد نہ کرتا اور مجھے میری بربادی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ میرے قریب ہونے ہی لگا تھا، پر اچانک سے ہی کسی نے فیروز کے بالوں کو مٹھی سے دبوچ لیا تھا۔ جیسے ہی میری نظر پیچھے گئی تو جنزادے کو دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب فیروز کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میں جلدی سے اس جنزادے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ جنزادے نے فیروز کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اسے زمین پر پٹکا تھا۔ فیروز کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، جبکہ میں نے جلدی سے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ جنزادہ فیروز کے وجود کو 3 سے 4 مرتبہ دیوار کے ساتھ مار چکا تھا۔ فیروز بے جان ہو گیا اور پھر اس کا وہ بے جان وجود اگلے ہی لمحے غائب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جنزادہ مجھے تسلی دینے لگا کہ آج کے بعد فیروز تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اس گنہگار انسان کو میں نے جان سے مار دیا ہے۔ اس کی بات پر میں کانپنے لگی تھی۔ جنزادہ واپس جانے لگا تھا، پر اچانک ہی وہ رک گیا اور میری طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بولنے لگا، یہ ہماری آخری ملاقات تھی، اس کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا رنگ زرد پڑ چکا تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا، میں نے اسے روک دیا اور میں اس سے پوچھنے لگی، کیا ہم دوبارہ کبھی نہیں مل سکتے؟ جنزادہ میری بات سن کر نفی میں سر ہلانے لگا تھا، لیکن میں نے پھر سے ایک اور سوال کیا، کیا ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے؟ میرا یہ سوال سن کر جنزادہ بولنے لگا، ایک انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس بات پر میں نے تیسرا سوال کیا، کیا ایک جنزادہ اور ایک انسان دوست بھی نہیں ہو سکتے؟ اس نے جیسے ہی یہ سوال سنا تو مسکرانے لگا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں جذباتی ہو کر کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تم رحمت علی بن کر میرے ساتھ رہو اور میرے دوست بن جاؤ۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا کہ فی الحال تو مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ جنزادہ غائب ہو گیا تھا، میں بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں آرام سے اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے جلدی سے اپنی پڑھائی مکمل کی اور پھر جلد ہی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔
میری کلاس میں کافی زیادہ لڑکے بھی تھے، ہر کوئی مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، پر اچانک ہی ایک دن میری نظر ایک لڑکے پر گئی تو اس کی آنکھیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے اس میں رحمت علی کی جھلک دکھائی دی تھی، لیکن وہ کسی اور کلاس کا لڑکا تھا۔ تبھی میری اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، پر میں نے محسوس کیا تھا کہ جب بھی میں کسی لڑکے سے دوستی کرتی تھی تو وہ لڑکا مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا اور گھورنے لگتا تھا، جیسے اسے یہ سب ناگوار گزرتا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں، پر ایک دن تابش نے مجھے بھرے مجمع میں پرپوز کیا اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ کسی کو اس معاملے کی سمجھ نہ لگی، لیکن میری نظر تو اسی لڑکے پر تھی جو رحمت علی کی طرح تھا۔ وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں گھر چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں گھر گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ گھر میں وہی لڑکا موجود تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا رحمت علی ہی تھا۔ میں بے بسی سے کہنے لگی، یہ سب کیوں کر رہے ہو تم نے ہی تو کہا تھا کہ جن زادہ اور ایک آدم زادی کبھی ایک نہیں ہو سکتے، پھر تم نے تابش کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، تابش صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، وہ تمہیں لے کر بالکل بھی سیریس نہیں ہے، اسی لیے ہمارے سامنے وہ تمہاری باتیں کرتا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہتا کہ تم کسی غلط ساتھی کا انتخاب کرو اور پھر تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس یونیورسٹی میں جاتا کیوں ہے۔ جبھی میں اس سے پوچھنے لگی، تم وہاں جا کر کیا کرتے ہو؟ وہ مسکرانے لگا تھا اور کہنے لگا تھا، تم نے ہی تو کہا تھا کہ ہم دونوں کو دوست بن جانا چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی خوش ہونے لگی تھی۔ پھر وہ روزانہ ہی رحمت علی بن کر میرے پاس آنے لگا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے، لیکن رحمت علی زیادہ دیر تک میرے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنی دنیا میں مصروف تھا، لیکن پھر بھی وقت نکال کر وہ میرے پاس آ جاتا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، میں نے تمہارے لیے ایک اچھے لڑکے کا انتخاب کیا ہے، وہ تمہاری زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ اس کا نام عرفان ہے۔ کچھ دیر بعد ہی میرا عرفان کے ساتھ رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ رحمت علی نے میرے سسرال والوں کو یہ بتایا تھا کہ میں بہار کا بھائی ہوں۔ اس طرح میری عرفان سے شادی ہو گئی تھی، لیکن اب میں بھی چاہتی تھی کہ رحمت علی کی جلدی سے کسی جنزادی کے ساتھ شادی ہو جاتی تاکہ وہ بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا۔ ایک روز وہ جیسے ہی ملنے آیا تو میں نے عرفان کے سامنے اس سے بات کی، رحمت علی، اب تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے۔ رحمت علی میری بات کا مطلب جان گیا تھا۔ مجھے کچھ دن بعد اس نے بتایا کہ اسے ایک جنزادی پسند ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں بہت خوش ہونے لگی تھی اور میں کہنے لگی، رحمت علی، اب تو تم جلدی سے شادی کر لو۔ لیکن وہ بہت اداس تھا۔ وہ کہنے لگا، جنزادی بھی راضی ہے، پر اس کے گھر والے نہیں چاہتے کہ وہ مجھ سے شادی کرے۔ میں یہ بات سن کر کافی حیران ہو گئی تھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ ایسا کیوں ہے؟ تو رحمت علی کہنے لگا، انہیں معلوم ہے کہ میں انسانوں کی دنیا میں جاتا ہوں۔ ہماری دنیا کے وہ لوگ جو انسانی دنیا میں جاتے ہیں انہیں ہمارے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ انسانی دنیا میں جا کر عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تو شیطانی جن ہوتے ہیں۔ ہم تو نیک جنزادے ہیں، ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ پر جنزادی کے اماں ابا کو مجھ پر یقین نہیں ہے۔ میں نے جیسے ہی رحمت علی کی بات سنی تو مجھے بھی افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے جنزادی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، شاید میں اسے سمجھا سکوں اور وہ میری بات مان جائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جاؤں، کیونکہ وہاں کے لوگ مجھ پر شک کریں گے۔ اچانک ہی اس کو ایک خیال آیا۔ اس نے میرا روپ بدل کر مجھے جنزادی بنا دیا۔ اب میں کہیں سے بھی آدم زادی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس جنزادی سے ملی تو مجھے بھی وہ جنزادی کافی پسند آئی تھی۔ وہ بھی بہت نیک تھی، پر جنزادی کے اماں ابا کو ماننے میں تقریباً 3 مہینے لگ گئے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی جنزادی کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا رہتا تھا۔ اچانک ہی ایک روز عرفان مجھ سے کہنے لگا، یہ رحمت علی مجھے انسان نہیں لگتا۔ اس کی بات سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی، لیکن وہ میرا شوہر تھا، اسی لیے میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ اب رحمت علی میرا منہ بھولا بھائی ہے اور اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ عرفان نے میری بات غور سے سنی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا، تمہاری کہانی سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے، لیکن مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر رحمت علی نے تمہاری زندگی میں اتنی مثبت تبدیلیاں لائی ہیں تو میں اس کی عزت کرتا ہوں۔
عرفان کی یہ بات سن کر مجھے دلی سکون ملا۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کا ذہن کھلا ہے، اور اس کا کھلا ذہن اور مجھ پر اعتماد ہی ہمارے رشتے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ رحمت علی اب ہمارے گھر ایک دوست کی حیثیت سے آتا تھا، اور عرفان بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ اکثر ہمارے لیے اپنی دنیا سے انوکھی چیزیں لاتا اور ہمیں مختلف کہانیاں سناتا۔ رحمت علی نے کبھی بھی اپنی جناتی خصوصیات کا غلط استعمال نہیں کیا تھا، اور اس کی موجودگی نے ہماری زندگی میں ایک عجیب سی رونق اور سکون لا دیا تھا۔ اس کی مدد اور دوستی کی بدولت میں نے نہ صرف ایک خوبصورت زندگی پائی، بلکہ یہ بھی سمجھا کہ نیکی اور خلوص صرف انسانوں میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی وہ کسی اور روپ میں بھی آ کر زندگی بدل دیتا ہے۔ میری زندگی اب پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک استاد بن گئی۔ عرفان کے ساتھ میری زندگی محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھی، اور رحمت علی ہمارے اس سفر کا ایک خاموش اور پیارا حصہ تھا۔ اس کی قربانیوں اور خلوص کی بدولت میرے والد کی روح کو سکون ملا اور میری زندگی میں بہار آ گئی۔ اس کہانی نے مجھے یہ سکھایا کہ کسی کی اصلیت سے زیادہ اس کے اعمال اہمیت رکھتے ہیں، اور نیکی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔